کرتا ہوں جہاں ان میں کچھ خرابی صحیح، کون ہے جو بندہ بے عیب ہو؟ اس سے زیادہ تو ہم عیبدار ہیں۔ اور 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کر کے بخش دو اس کو، اور اللہ سے دعا کر لو کہ اللہ قیامت کے دن راضی نامہ کرا دینا۔ لیکن اگر پتہ چل گیا، کوئی آدمی یہاں سے گیا لاہور، بتا دیا کراچی میں فلانا غیبت کر رہا تھا، تو پھر آپ معافی مانگنا واجب ہو جائے گا، کیونکہ اطلاع ہو گئی۔ اور زنا سے اشد اس وجہ سے ہے کہ غیبت کا معاملہ جو ہے مخلوق جب تک معاف نہ کرے گی معاف نہیں ہوگا۔ اور زنا کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ سے رو کے معافی مانگ دے اور اپنی اصلاح اور مزنی اور جس کے ساتھ غلطی ہوئی اس کی بھی اصلاح کی دعا کر لے کہ اللہ آئندہ اس کی حیا جو ختم ہوئی میری بے حیائی سے، ہماری بے حیائی سے آپ کی جس مخلوق کی حیا ختم ہوئی، تو ہمیں بھی معاف کر دیجیے، ان کو بھی معاف کر دیجیے، اور ہمیں بھی ولی اللہ بنا دیجیے، اور اس کو بھی ولی اللہ بنا دیجیے، ہمیں بھی تقویٰ دیجیے، اس کو بھی تقویٰ دیجیے، تاکہ وہ آئندہ جو گناہ کرے اس کا وبال ہمارے کھوپڑی پر نہ آئے، ہمارے کندھوں پر نہ آئے۔ بتاؤ، اس کو 2 لفظ میں یاد کر لیجئے، ہمارے گناہ سے جو نقصانات لازمہ یعنی ہماری ذات کو پہنچے اس کی بھی تلافی کر دیجئے، کہ ہماری غیر شرافت اور بے حیائی کا مادہ جو پیدا ہوا اس کو شرافت اور حیا سے بدل دیجئے، اور آئندہ کے لیے ہمیں عزم و تقویٰ نصیب فرمائیے، کیونکہ بار بار گناہ سے برک میں لوزنگ آ گئی، لوزنگ برک فیل ہو جاتی ہے، لہذا پھر ہماری برک کو اور تقویٰ کی برک کو ٹائٹ کر دیجیے اور رائٹ کر دیجیے، کہ دوبارہ ہماری موٹر فائٹ نہ کرے کسی پر۔ آج کیسی سائٹ بزنس بتا رہا ہوں آپ کو، بتاؤ مضمون آج، اور ادھر جاؤ، وہاں سامنے بیٹھنے کی کوشش کرو بھائی، پیچھے بیٹھنے والے پھر پیچھے ہی رہتے ہیں، اور ادھر کس کو بتاؤ مضمون ضروری ہے یا نہیں؟ یہ بہت عظیم مضمون پیش کر رہا ہوں، یعنی ہم سب اپنی بگڑی کو بنانے کا مضمون ہے۔ اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا سے غیبت کو اشد فرمایا، تو صحابہ کو آپ نے یہی جواب عطا فرمایا جب انہوں نے پوچھا کہ ارے زنا سے بھی اشد ہے برائی کرنا، غیبت؟ آپ نے فرمایا کہ غیبت مخلوق کا بھی حق ہے، مخلوق سے معافی مانگنا پڑے گا، اور زنا میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، مگر یہ سب دعائیں جو اس کی عادت خراب ہوئی اس تفصیل کے ساتھ دعا کر لو کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اور ہر گناہ کے نقصانات لازمہ اور نقصانات متعدیہ جراثیم متعدی نہیں ہوتے، دونوں کی اپنی شان کرم کے شان تلافی فرما دیجیے، یعنی ہر گناہ سے میری حیا جو بے حیائی سے تبدیل ہوئی ہے، اور ہماری شرافت غیر شرافت سے تبدیل ہوئی ہے، اور ہماری تقویٰ کی روکنے کی برک جو ہے اس میں جو لوزنگ پیدا ہو گئی ہے، اب دوبارہ ہمیں پھر باہمت اور مضبوط برک عطا فرمائیے، اور جن کے میرے ذریعے سے جن کو گناہ کی عادتیں پڑ گئیں تو ان کا وبال ہمارے سر پر نہ آنے دیجیے، اپنی رحمت سے اس کی تلافی، نقصانات متعدیہ کی بھی تلافی فرما دیجیے، کہ میرے گناہوں کے متعلقات اور متعلقین سب کے سب کو تقویٰ دے دیجیے، تاکہ آگے ہمارا گناہ آگے نہ بڑھ جائے۔ اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک اطلاع نہ ہو اس کو تو اس سے جا کے معافی مت مانگو، خط بھی نہ لکھو، جس مجلس میں غیبت کیا وہیں کہہ دو کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی،
ہم نے اپنی نیکیاں ضائع کر دی. کون ہے جو عیبدار نہ ہو؟ ہمارے ہزاروں عیب ہیں مگر ہم نے بلا وجہ ایک مسلمان بھائی کی آبرو کو نقصان پہنچایا. ہم توبہ کرتے ہیں اور سب لوگ پڑھو تم بھی گنہگار ہوئے ہو کیونکہ تم نے کیوں سنا غیبت. 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کے سب بخش دو. اور غیبت کے بارے میں ایک دوسری حدیث سن لو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں ان کے منہ پر کہہ دوں، بالکل سچ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ ان میں یہ عیب ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جبھی تو غیبت ہے، اگر اس میں یہ عیب نہ ہوتا تب تو تیرا بہتان تھا. غیبت اسی کا نام ہے کہ سچا عیب اپنے مسلمان بھائی کا تذکرہ مت کرو. خود اس مسلمان بھائی سے کہہ دو جا کہ آپ ایسا کام نہ کیا کریں، مگر اس کا تذکرہ یہی دلیل ہے کہ حق تعالیٰ ہمارے ربا کو ابا سے بھی زیادہ رحمت ہے. ابا بھی نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کی غیبت کریں سب لوگ. خود چاہے ڈانٹ دے چاہے کان اینٹ دے، مگر ابا کو پسند نہیں میرے بیٹے کا جگہ جگہ ریلوے اسٹیشن یا ہوٹلوں میں تذکرے ہو رہے ہیں. تو ربا کو انہیں پسند نہیں آیا. اے ماں باپ، بچوں کے ماں باپوں سے کہتا ہوں کہ تمہاری شفقت و رحمت متقاضی نہیں ہے کہ تمہارے بچوں کی برائی ادھر ادھر ہو. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت خالقیت کی اور پالنے کی اور خالقیت کی نہیں پسند کرتی کہ میرے بندوں کی کوئی ادھر ادھر تذکرے برے ہوں. یہ اللہ کا غیبت کے حرام ہونے میں عظیم 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 دلیل ہے کہ حق تعالیٰ کو اپنے غلاموں کی آبرو کا بڑا خیال ہے. حق تعالیٰ کو اپنے بندوں کی آبرو کا بے حد خیال ہے کہ ہمارے بندوں کو کوئی بے عزتی نہ کرے. اب دیکھو جتنے جانور ہیں، کسی انسان کے کمر کے نیچے دم دکھا ہے، دم، لیکن ہر جانور کے پیچھے دم ہے کیونکہ وہ پیجامہ نہیں پہن سکتے، لنگی نہیں باندھ سکتے، ان میں عقل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جانوروں کی شرمگاہوں پر دم لٹکا دیا کہ میرے جانور کی ذلت و خواری نہ ہو اور ان کا سوراخ و شرمگاہ کوئی نہ دیکھے. تو جس اللہ کو اپنے جانوروں کی پردہ پوشی کا خیال ہے تو انسانوں پر کتنی رحمت ہوگی اس کی. ایسے مالک پر اگر کروڑوں جان فدا کر دو تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اب دوسری حدیث ایک سن لو بس، اس کے بعد پھر من اغتیب اخوہ المسلم، من اغتیب عنہ، مشکات شریف کی روایت ہے، من اغتیب عنہ اخوہ المسلم. کسی مسلمان بھائی کی کسی کے سامنے غیبت ہو رہی ہے اور اس کو طاقت ہے کہ اس کو روک دے، طاقت ہے کہ بھائی خاموش، میں مسلمانوں کی برائی سننا نہیں چاہتا. بعض بزرگوں نے شرط لگائی کہ مجھ سے دوستی کی بنیاد پر پہلی شرط یہ ہے کہ جب آؤ میری مجلس میں کسی کی برائی نہ کرنا. اور اس نے اپنی طاقت کو استعمال نہیں کیا، روکا نہیں، سنتا رہا غیبت. تو ادرکہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں آخرت میں دونوں جہان میں اس کو پکڑ لے گا. اس کی شرح کی محدثین نے ادرکا کی، اے خذلہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دونوں جہان میں رسوا کرے گا اس کو. پھر سے اس حدیث کو سن لو، جس کے سامنے کوئی مسلمان کی غیبت کی جائے اور وہ طاقت رکھتا ہے کہ اس کو رد کر دے، کہتے کہ بھائی آپ ہمارے سامنے غیبت نہ کیجیے کیونکہ غیبت کرنا بھی حرام اور سننا بھی حرام. آپ مجھے کیوں حرام کام میں مبتلا کر رہے ہیں؟ کوئی اچھی بات نہیں ہے آپ کے پیٹ میں کہ آپ کے لوٹے میں پیشابی بنا ہوا ہے. آپ کسی ولی اللہ کا تذکرہ کرو، کسی بزرگ کی بات سناؤ، اللہ میاں کی کوئی محبت کی بات سناؤ. تو اگر یہ اس کو روک دیتا ہے
تو اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں اس کو جزا دے گا. اگر اپنی مداحنت اور حماقت اور گناہوں کی عادت، بولتا نہیں سنتا ہے، تو کان اس کا مجرم ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کی یہ وعید دیکھو، ادرکہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، دونوں جہان میں اللہ اس کو پکڑے گا. جس کی تفسیر شرح محدثین نے کی، اے خزل لہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، دونوں جہان میں رسوائی ہوگی. اور میرے مرشد شاہ ابرار صاحب دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کراچی میں کلکتہ یا بہار کے کسی آدمی کی غیبت کی جو کلکتے میں رہتا ہے، تو اپنی نیکیاں اس نے ساری کراچی سے پٹنہ یا کلکتہ بھیج دیا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس مسکین کہ جو خوف دنیا میں عبادت کرتا ہے مگر غیبت کر کے اپنی نیکیاں دوسروں کو دے کر اور قیامت کے لیے ننگا کھڑا ہوتا ہے. محنت کی کمائی اور مفت میں گوائی. اگر بہت شوق ہے تو چلے جاؤ کلکتہ، وہیں جا کے اس کو سمجھا دو یا خط لکھ دو، جس میں عیب سمجھتے ہو اسی کو خط لکھ دو کہ مخلصہ. اگر قبول کی امید ہے، اگر قبولیت کی امید نہیں ہے تو خط لکھنا بھی واجب نہیں. بس میرا مضمون ختم. یہ اس شخص کی تقریر ہے اس وقت جس کی طبیعت کی ناسازی کا اعلان کیا گیا تھا، مگر میرا اپنے دوستوں کے ساتھ اس ناساز کا اپنے دوستوں کے ساتھ ساز باز کیسا رہا. اگر کسی کو روکنے کی طاقت نہ ہو غیبت کرنے والے کو تو وہاں سے اٹھ جاؤ، اس مجلس سے اٹھ جاؤ. اور اگر اتنا تلوار اور خنجر لی ہے کہ اگر نہیں سنو گے تو مار دوں گا تب بیٹھ جاؤ، نہیں دل سے برا سمجھو. مگر ایسے حالات بہت شاذ و نادر ہیں کہ جو غیبت سنانے میں تلوار بھی استعمال کرتا ہو. وہ اٹھ کے چلے جاؤ. اتنی ہی کہہ دو کہ ان میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں، نرمی سے کہہ دو سمجھا کر کہ بھائی مسلمان ہے، کچھ خوبیاں بھی ہیں. قیامت کے دن معلوم ہو سکتا ہے کوئی خوبی ان کی قبول ہو گئی ہو، کوئی عمل، اور وہ بخش دیا جائے، اور ہمارا آپ کا کوئی عمل گرفت میں ہو، اللہ کے نظر میں وہ قابل عذاب ہو، تب کیا ہوا. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جب کوئی ان سے غیبت کرتا تھا تو سر جھکائے تھوڑی دیر بیٹھے رہتے تھے، اور جب وہ ختم کر لیتا تھا تو فرماتے تھے تم سب غلط کہتے ہو، تمہاری سب باتیں غلط ہیں. یہ وہ اس کا منہ چھوٹا سا ہو جاتا تھا اور زندگی بھر کے لیے توبہ کرتا تھا کہ اب حاجی صاحب نے کبھی کسی کی بات نہیں کری. اور سنتے ایسے تھے کہ وہ سمجھ رہا تھا، دل میں سوچتا تھا کہ آج تو میں نے بس کامیابی حاصل کر لی. حاجی صاحب کا دل اس سے برا کر دیا، خوب برائی کر کے. لیکن آخری جملہ حاجی صاحب جب دیکھا کہ اب یہ تھک گیا، اپنا کام پورا کر لیا، تب فرماتے تھے جتنی باتیں آپ نے کی ہیں سب غلط ہیں. لیکن اس پر عمل ہمارے آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ سننا میں ہو سکتا ہے کہ ہم یہ نہ کہہ سکیں غلط ہے، ہمارا ایمان اس درجے کا نہ ہو تب کیا ہوگا. جیسے کہ ارادہ ہے کہ ابھی کہوں گا پھر ہمارے ڈر کے نہ کہا تب کیا ہوگا. اسی لیے حکیم امت فرماتے ہیں احتمال معاشیت پر بھی نہ رہو. جیسے کوئی حسین آ رہا ہے یا آ رہی ہے، احتیاطاً اپنا روٹ بدل لو، روٹ، ورنہ اس کا اخروٹ تمہارے منہ میں شیطان ڈال دے گا. اخروٹ میں روٹ ہے یا نہیں بتاؤ؟ راستہ بدل دو، فٹ پاتھ بدل دو، آنکھوں پر ہاتھ رکھ لو، اللہ ڈراوری نہ ہو رہی ہو.
ڈرائیورنگ میں بھی ادھر ادھر کچھ حرام مزہ آ جائے تو اللہ سے معافی مانگ لو کہ اللہ کوشش کی مگر پھر بھی کچھ نفس چور نے جو حرام مزہ حاصل کر لیا، ہم اس سے نادم و شرمسار ہیں، ہم اس سے نادم ہیں، شرمسار ہیں، اور ہم استغفار کرتے ہیں۔ ہمارا استغفار کو آپ قبول فرمائیے کیونکہ آپ میرے پروردگار بھی ہیں۔ تاجنے والا جب ڈرائیورنگ میں بھی ادھر ادھر کچھ حرام مزہ آ جائے تو اللہ سے معافی مانگ لو کہ اللہ کوشش کی مگر پھر بھی کچھ نفس چور نے جو حرام مزہ حاصل کر لیا، ہم اس سے نادم و شرمسار ہیں، ہم اس سے نادم ہیں، شرمسار ہیں، اور ہم استغفار کرتے ہیں۔ ہمارا استغفار کو آپ قبول فرمائیے کیونکہ آپ میرے پروردگار بھی ہیں۔ تاجنے والا جلد معاف کر دیتا ہے۔